بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، ہندوستان کی مشہور و معروف عظیم اسلامی یونیورسٹی جامعہ نظامیہ حیدرآباد کسی تعارف یا تعریف کی محتاج نہیں ہے۔ 152 سال قبل اس جامعہ کو تقوی اور توکل کی بنیاد پر حضرت شیخ الاسلام عارف باللہ امام محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے قائم فرمایا تھا۔ الحمدللہ اپنے قیام سے لے کر آج تک یہ جامعہ ملت اسلامیہ کی تعلیم اور تربیت میں مصروف ہے۔ ہزاروں طلبہ اس جامعہ سے حافظ، مولوی، عالم، فاضل، مفتی بن کر فارغ ہوئے ہیں اور مختلف گوشوں میں دین اسلام کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ یہ جامعہ جہاں طلبہ کو دین اسلام کی عظیم نعمت سے مالا مال کر رہا ہے، وہیں پر تحریر کے ذریعے بھی اشاعت اسلام اور اشاعت علوم دینیہ میں مصروف ہے۔ خود حضرت بانی جامعہ نظامیہ شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد کتابیں الگ الگ موضوعات پر تصنیف فرمائی، اور خود آپ نے اسلامی کتابوں کی اشاعت کے لیے اشاعت العلوم کے نام سے ایک انجمن، ایک مجلس قائم فرمائی، اور اشاعت العلوم کے ذریعے کئی ساری دین اسلام کی کتابوں کو آپ نے شائع فرمایا۔ الحمدللہ آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ آپ اپنے شاگردوں کو، آپ خود بھی کتابیں تصنیف فرماتے اور اپنے شاگردوں سے بھی کتابیں لکھواتے۔ چنانچہ مسلمانوں کے ضروری عقائد اور ضروری فقہی مسائل کے لیے آپ نے اپنے ایک شاگرد رشید حضرت مولانا غلام محی الدین صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک کتاب تصنیف فرمانے کا آپ نے حکم دیا۔ آپ کے حکم پر آپ کے شاگرد حضرت مولانا غلام محی الدین صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایسی عظیم الشان کتاب تیار فرمائی جس میں ایک عام مسلمان کے لیے کیا بنیادی عقائد ہونے چاہیے، ان عقائد کو جمع فرمایا، اور جو فقہ کے مسائل روزمرہ کی زندگی میں اس کے لیے پیش آتے ہیں، ان تمام ضروری اور بنیادی مسائل کو آپ نے جمع کر کے ایک مجموعہ تیار کیا جس کو نصاب اہل خدمات شرعیہ کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب کو قبول فرمایا، اور ہر مسلمان اس کتاب کا مطالعہ کرے تاکہ اس کے اپنے بنیادی کیا عقائد ہے وہ اس کو معلوم ہو سکے، اور فقہ کے ضروری مسائل، وضو کے، نماز کے، تیمم کے، اسی طرح قربانی کے، ذبح کرنے کے مسائل، نکاح کے، طلاق کے، خلا کے احکام، یہ تمام جو مسائل ہیں، یہ تمام مسائل سے ایک مسلمان آگاہ ہو سکے۔ تو اردو زبان کے اندر آپ نے اس کتاب کی تصنیف فرمائی۔ الحمدللہ شیخ الاسلام بانی جامع نظام رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بڑا پسند فرمایا، اور اس زمانے میں ہر مسجد کے اندر اس کتاب کا درس ہوتا تھا، اور ہر مسلمان اس کو اپنے گھر میں رکھتے تھے، اس کا مطالعہ کرتے تھے۔ جامعہ نظامیہ میں ہر سال اس کتاب کا امتحان بھی ہوتا ہے۔ اس کتاب کے بنیادی طور پر ویسے تو 6 حصے ہیں، ہر حصے کو ایک نام دیا گیا ہے۔ پہلا حصہ عقائد، چونکہ وہ عقائد اسلامیہ پر مشتمل ہے تو اس کو عقائد کا حصہ کہتے ہیں۔ دوسرا حصہ ذبح کے مسائل، طہارت کے مسائل، جنازہ، قربانی اور عقیقہ کے مسائل پر مشتمل ہے، اس کو ملا کہا جاتا ہے۔ یعنی اس حصے کا امتحان جب آپ نظامیہ میں دیں گے تو وہاں سے آپ کو جو سند ملے گی وہ ملا کی سند کہلائے گی۔ تیسرا حصہ اذان، وضو، غسل، تیمم، اوقات نماز اور جنازے کے تفصیلی مسائل، اس پر مشتمل ہے۔ اس حصے کو موزنی کہا جاتا ہے، یعنی یہ موزنی کے امتحان اور اس کی سند حاصل کرنے کے لیے اس حصے کا امتحان دینا ضروری ہے۔ چوتھا حصہ نماز، جماعت اور امامت اور تجوید کے مسائل پر مشتمل ہے، اس کو امامت کہتے ہیں۔ پانچواں حصہ نماز جمعہ، عیدین، کسوف، استسقاء، زکوٰۃ، روزہ، ان مسائل پر مشتمل ہے، اس کو خطابت کہتے ہیں۔ چھٹا حصہ نکاح، طلاق اور خلا کے مسائل پر مشتمل ہے، اس کو نائب قضات کہتے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پر 6 حصے اس کتاب کے اندر ہے۔ چونکہ حج کے مسائل، عمرہ کے مسائل اس کتاب میں شامل نہیں تھے، بعد ازاں حضرت مولانا مفتی سعد اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ حج اور عمرہ کے مسائل میں ہے، زاد السبیل الی دار الخلیل کے نام سے، اس کو بھی نصاب اہل خدمات شرعیہ کے ساتھ جوڑ کر اس کو 7 حصے بنا دیے گئے۔ تو اب یہ کتاب 7 حصے ہے۔ جامعہ نظامیہ میں اس کے ہر سال امتحانات منعقد ہوتے ہیں۔ ہزاروں طلبہ جامعہ میں اور جامعہ کے ملحقہ مدارس میں اپنے اپنے جو ایگزام سینٹرز قائم ہوتے ہیں وہاں پر امتحان دے کر ان کی سندیں حاصل کرتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق اور عنایت سے اور اس کے اذن سے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق میں، ہم نے آج سے یہ ارادہ کیا کہ تفصیلاً
اور سلسلے وار اس کتاب کے دروس کا آغاز کیا جائے۔ انشاءاللہ ہفتے میں 1 یا ہفتے میں 2 دروس حسب موقع اور حسب فرصت آپ کے سامنے نشر کیے جاتے رہیں گے۔ آپ تمام حضرات پابندی کے ساتھ ان دروس کو سماعت فرمائیں۔ نہ جانے یہ کتنے ہفتوں تک یہ دروس ہمارے چلتے رہیں گے، یہ اللہ کی مرضی پر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ آغاز کرنا ہمارا کام ہے اور اس کو تکمیل تک پہنچانا یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام میں آسانیاں پیدا فرمائیں، رکاوٹوں کو دور فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ان دروس کو قبول فرمائے اور اس میں آسانیاں پیدا فرمائیں، استفادہ کرنے کے ہر ایک کو توفیق عطا فرمائے۔ پہلا حصہ اس کتاب کے اندر عقائد کا ہے، لہٰذا ہم عقائد کے بیان سے ان دروس کا آغاز کر رہے ہیں۔ نصاب اہل خدمت شرعیہ، اور آپ کو یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ اس کتاب کی مقبولیت کے پیش نظر اس کتاب کا انگریزی ترجمہ بھی جامعہ نظامیہ نے کیا ہے، اور اب آپ کو جامعہ نظامیہ میں یہ کتاب اردو زبان میں، جو کہ یہ اصلاً اردو زبان میں لکھی گئی ہے، تو اردو زبان میں، اور اس کا انگریزی ترجمہ بھی آپ حضرات کے لیے دستیاب ہے، اور اس کو انٹرنیٹ سے PDF کی شکل میں بھی ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ حضرات اس کتاب کو خرید لیں یا اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور جس زبان میں آپ پڑھنا چاہتے ہیں اس کو پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں، اور اس کے دروس آپ ہفتہ وار جو ہمارے چینل پر آتے رہیں گے انشاءاللہ، اس کو آپ سماعت کرتے رہیں تاکہ ہمارے عقائد کی اصلاح ہو اور ہمارے اعمال کی اصلاح ہو، اور فقہی مسائل ہم سیکھ سکیں تاکہ ہم شریعت کے مطابق ہم زندگی گزار سکیں۔ تو پہلے یہاں پر عقائد کا بیان ہے۔ انشاءاللہ آج ہم عقائد کے بیان سے ہمارے ان دروس کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان دروس کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ عقائد کس کو کہتے ہیں؟ یہ عقائد جو لفظ ہے یہ جمع ہے، اس کا واحد عقیدہ آتا ہے، عقیدہ یا اعتقاد، عقیدہ کہیں یا اعتقاد کہیں ایک ہی معنی ہے، اس کی جمع آتی ہے عقائد۔ عقیدہ یا عقائد یا اعتقاد کس کو کہتے ہیں؟ شریعت کے ضروری امور جو تصدیق قلب سے متعلق ہے، یعنی شریعت کے ایسے امور، ایسے معاملات، شریعت کے ایسے احکام جن کا تعلق دل سے ماننے سے جن کا تعلق ہے، دل سے جن کو سچ مانا جائے، شریعت کے وہ احکام جن کو دل سے سچ مانا جائے اس کو عقیدہ کہتے ہیں، اور دل سے پکا ان چیزوں پر یقین پیدا کیا جائے، اس پر بھروسہ رکھا جائے، ایسے امور کو عقیدہ یا اعتقاد کہتے ہیں، اس کی جمع عقائد ہے۔ تو عقائد ایک مسلمان کے لیے بے حد ضروری ہے، جس کا عقیدہ درست ہے اس کے سارے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے گا انشاءاللہ، اور جس کا عقیدہ درست نہیں ہے، جو بد عقیدہ ہے اور جس کے عقیدے میں خرابی ہے، وہ چاہے کتنا ہی اچھا عمل کیوں نہ کر لے، اس کا عمل رائے گاں چلا جائے گا، بیکار ہو جائے گا۔ عقیدے کی درستگی پر اعمال کی مقبولیت کا دار و مدار ہے۔ تو عقیدہ درست ہونا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اس کے بعد پھر اعمال کا درجہ آتا ہے۔ اب یہاں پر اس کتاب کے اندر 6 پوائنٹس دیے گئے ہیں عقیدے کے حوالے سے۔ شروع میں 6 پوائنٹس دیے گئے۔ پہلا، اللہ، یعنی اللہ کون ہے، اللہ کے بارے میں ہم کو کیا معلوم کرنا چاہیے، اللہ کا تعارف کیا ہے۔ اللہ یہاں پر بتایا گیا ہے، اللہ کون ہے؟ اللہ تمام عالم کا پیدا کرنے والا، جو اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے، اس کا نام اللہ تعالی ہے۔ عالم کس کو کہتے ہیں؟ جو بھی چیز پیدا ہوئی وہ عالم ہے۔ اللہ کے سوا ساری جو بھی چیزیں ہیں وہ عالم ہے، زمین و آسمان، چاند، سورج، ستارے، اللہ کا عرش، اللہ کی کرسی، جنت، دوزخ، انسان، فرشتے، جن، حیوان، درخت، نباتات، سمندر، دریا، پہاڑ، جو کچھ بھی ہیں وہ سارے کے سارے مخلوقات ہیں، اور ان کے مجموعے کو عالم کہتے ہیں۔ تو تمام عالم کو جس ذات نے پیدا کیا ہے اس پیدا کرنے والے کا نام اللہ ہے، اور وہ اللہ اپنی ذات میں اور اپنے صفات میں یکتا ہے، یعنی نہ کسی مخلوق کی ذات اللہ کی ذات کی طرح ہے، نہ اللہ کی ذات کسی مخلوق کی طرح ہے، نہ کوئی مخلوق اللہ کی طرح ہے، نہ اللہ کوئی مخلوق کی طرح ہے، نہ اللہ کے جو صفات ہیں ان صفات کی طرح کی کسی مخلوق کے صفات ہیں، نہ مخلوق کے جو صفات ہیں ان صفات کی طرح اللہ کے صفات ہیں۔ اللہ اپنی ذات میں بھی اور اپنے صفات میں بھی، اپنے کمالات میں بھی یکتا ہے، اللہ کی طرح کوئی نہیں ہے۔ تو یہ سارے عالم کو جس نے پیدا کیا ہے اس کا نام اللہ تعالی ہے۔ نمبر 2، ایمان۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے پاس سے رسول کے ذریعے جو چیز آئی ہے ان چیزوں کو دل سے سچ ماننا، دل سے ان کی تصدیق کرنا اور زبان سے اس کا اقرار کرنا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے درمیان میں ایک واسطہ، ایک ذریعہ، ایک وسیلہ رکھا ہے، اس کو نبی یا رسول کہتے ہیں۔ انشاءاللہ نبیوں اور رسولوں کے تعلق سے تفصیل عقائد آگے آئیں گی۔ تو ہمارے اور آپ کے آقا اور ہمارے آپ کے رسول کون ہیں؟ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ کی جو جو باتیں ہمارے تک پہنچی ہیں، جو احکام اللہ کے ہم تک پہنچے ہیں، چاہے وہ احکام ہو یا اخبار ہو. احکام کہتے ہیں جو کام کرنے کے ہیں، جو کام نہیں کرنے کے ہیں، ان کو احکام کہتے ہیں. یہ کرو، یہ مت کرو. نماز پڑھو، یہ حکم ہے. روزہ رکھو، یہ حکم ہے. زکوٰۃ دو، یہ حکم ہے. حج ادا کرو، یہ حکم ہے. قربانی دو، عقیقہ کرو. ان کو احکام کہتے ہیں. اور نہیں کرنے کے جو کام ہیں ان کو بھی احکام کہتے ہیں، جیسے کہ شراب مت پیو، شرک مت کرو، زنا مت کرو، چوری مت کرو، غیبت مت کرو. تو کرنے کے بھی چند کام شریعت میں بتائے گئے ہیں، نہیں کرنے کے بھی چند کام شریعت میں بتائے گئے ہیں. کرنے کے کاموں کو اوامر کہتے ہیں اور نہیں کرنے کے کاموں کو مناہی کہتے ہیں. تو اوامر اور مناہی دونوں کو جب ہم جمع کریں گے تو ان کو کہیں گے احکام. اسی طرح ایک اخبار ہوتے ہیں. اخبار کیا ہیں کہ ان کے اندر کوئی حکم تو نہیں دیا جا رہا ہے لیکن خبر دی جا رہی ہے. جیسے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے قوموں کی کوئی خبر دی، پچھلے انبیاء علیہ السلام کی کوئی خبر دی، یا قبر کے احوال بتائے، یا آخرت کے احوال بتائے، قیامت کے احوال بتائے، جنت اور دوزخ کی خبریں ہم کو دی. تو یہ جو خبریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دی ہیں ان کو اخبار کہتے ہیں. تو احکام اور اخبار دو بھی اللہ کی طرف سے آئے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہیں. تو وہ احکام اور وہ اخبار جو اللہ کے ذریعے، اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا ہے، ان چیزوں کو، ان احکام اور ان اخبار کو دل سے سچ جاننا، اس پر بھروسہ کرنا، اس کا یقین رکھنا اور زبان سے ایکسیپٹ کرنا، زبان سے اقرار کرنا، زبان سے بولنا، اس کو ایمان کہتے ہیں. ایمان کے اب تیسرا پوائنٹ، ایمان کے ارکان کتنے ہیں؟ ایمان کے ارکان کتنے ہیں یعنی کن چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے. ایمان میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ تو فرمایا کہ ایمان کے 2 رکن ہیں. ایمان کے 2 رکن ہیں. نمبر 1 دل سے تصدیق کرنا، نمبر 2 زبان سے اقرار کرنا. یہ 2 ایمان کے اندر بنیادی رکن ہیں. اگر کوئی دل سے تصدیق کرتا ہے لیکن بغیر کسی عذر کے زبان سے اقرار نہیں کرتا تب بھی اس کا ایمان مکمل نہیں ہے. اگر کوئی زبان سے تو اقرار کر رہا ہے لیکن دل کے اندر جس چیز کا اقرار کر رہا ہے اس کی تصدیق دل میں نہیں ہے، اس کو سچ نہیں جان رہا ہے، بس زبان سے بول رہا ہے، تب بھی اس کا ایمان مکمل نہیں ہے. بعض علماء کرام نے عمل کرنے کو بھی ایمان کا رکن قرار دیا ہے، لیکن ہمارے پاس اہل سنت والجماعت اور ماتریدیہ عقیدے کے مطابق ارکان ایمان 2 ہیں، دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا. ہاں جو عمل ہے وہ ایمان کے ارکان میں شامل نہیں ہے، لیکن ایمان کے لیے وہ موجب کمال ہے. عمل کے ذریعے ایمان کمال کو پہنچتا ہے، عمل کے ذریعے ایمان پر رونق ہوتا ہے، عمل کے ذریعے ایمان مکمل ہوتا ہے. لیکن جہاں تک ایمان کے ارکان کی بات ہے تو وہ 2 ہے، دل سے سچ جاننا، تصدیق کرنا اور زبان سے اقرار کرنا. نمبر 4 مؤمن. یہ اصل اس کا تلفظ ہے مؤمن، لیکن ہم اس کو عرف میں مومن کہہ دیتے ہیں. مومن یہ مومن نہیں ہے، مؤمن یہ اصل اس کا تلفظ ہے. تو مؤمن یا مومن کس کو کہتے ہیں؟ ایمان والے کو مؤمن کہتے ہیں. ایمان والا یعنی کلمہ طیبہ یا صفت ایمان مجمل یا صفت ایمان مفصل کو زبان سے پڑھنے اور دل سے اس کے معنی کی تصدیق کرنے والا مومن ہے. کلمہ طیبہ کیا ہے؟ دیکھیے جتنے بھی ہمارا سارا دین اسلام ہے، اس کے جو بھی احکام ہے، اس کے جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی اس کے عقائد ہے، یہ سارے کے سارے دین اسلام کا خلاصہ اور اس کا بنیادی عقیدہ اگر آپ کو پیش کرنا ہے تو وہ کلمہ طیبہ ہے. کلمہ طیبہ نمبر 5، یہ 5واں پوائنٹ ہے. کلمہ طیبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے یعنی کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے، پرستش کے لائق نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. یہ کلمہ طیبہ ہے. کلمہ طیبہ کو دل سے سچ جاننا یعنی اللہ کے سوا کوئی ہمارا معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے، اس بات کو دل سے سچ جاننا اور زبان سے اقرار کرنا، اس کو ایمان کہتے ہیں، اور جو ایسا کرتا ہے اس کو مؤمن کہتے ہیں. پھر ایمان مجمل اور ایمان مفصل. ایمان مجمل کیا ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو چیزیں ہم تک پہنچی ہے، اجمالی طور پر ایک بریف کے طور پر، اجمالی طور پر ان تمام چیزوں پر ایمان لانا، اس کو ایمان مجمل کہتے ہیں. اور ہر ایک کی تفصیل اور ڈیٹیلز معلوم کر کے ہر ایک کی تفصیل کے ساتھ ہر ایک پر ایمان لانا، اس کو ایمان مفصل کہتے ہیں. تو ایمان مجمل جب ہم اجمالی طور پر، مختصر طور پر یا بریف طور پر ہم ہر ایک پر ایمان لائیں گے تو ہم کوئی نہ کوئی کلمات کے ذریعے ان کو زبان سے ادا کر کے ہم اقرار کریں گے. تو جو کلمات ہم زبان سے ادا کر کے اجمالی ایمان کا اعلان یا اقرار کرتے ہیں ان کو صفت ایمان مجمل کہتے ہیں. اور تفصیلی ایمان جو ہم لائے ہیں وہ ہمارے دل کی جو تصدیق ہے، جو تفصیلی طور پر ہر ایک کی ڈیٹیلز اور ہر ایک کی تفصیلات کو معلوم کر کے ہم جو ایمان لائے ہیں
اس تفصیلی ایمان کو جب ہم زبان سے ادا کر کے اس کو اقرار کریں گے اپنی زبان سے، تو جو عبارت ہم زبان سے ادا کریں گے اس کو صفت ایمان مفصل کہتے ہیں۔ صفت ایمان مجمل کیا ہے؟ یعنی اجمالی طور پر اللہ کے احکام پر ایمان لانا، دل سے اس کی تصدیق کرنا۔ تو زبان سے ہم کن الفاظ کے ذریعے اس کا اقرار کریں گے اس کو صفت ایمان مجمل کہتے ہیں۔ وہ کیا الفاظ ہیں؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ میں اللہ پر ایمان لایا جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفات کے ساتھ ہے، اور میں نے اس کے تمام احکام کو قبول کر لیے۔ دیکھیے یہ ایک اجمالی طور پر ہے، میں نے اس کے تمام احکام کو قبول کر لیا، اس کی ذات پر، اس کی صفات پر، جیسا وہ ہے اس پر میں نے ایمان لا لیا۔ دیکھیے ہم کسی شے کی تفصیل معلوم نہیں کریں کہ اللہ کی ذات کیسی ہے، اس کے صفات کیسے ہیں، صفات کی اقسام کیا کیا ہے، اس کے احکام کی کتنے قسمیں ہیں، احکام کیا کیا ہے، ہم نے کسی کی تفصیل معلوم نہیں کی، بس یہ کہا کہ جتنے بھی اس کے احکام ہیں ہم نے قبول کر لیے، جیسی بھی اس کی ذات ہے ہم نے مان لیا، ایمان لا لیا، اور جیسے اس کے صفات ہیں ہم نے مان لیا۔ اس کو ایمان مجمل کہتے ہیں۔ اور جن الفاظ، جن کلمات، جن جملوں کے ذریعے ہم نے ایمان مجمل کا اظہار کیا، اقرار کیا، اس کو صفت ایمان مجمل کہتے ہیں۔ تو ایسا صفت ایمان مجمل، اس کو زبان سے اقرار کرنے اور اس کے معنی کو دل سے سچ جاننے کا نام ایمان ہے، اور ایسا کرنے والے کو مؤمن کہتے ہیں۔ پھر اسی طرح ایمان مفصل ہے۔ ایمان مفصل یعنی ہر ایک کی تفصیل معلوم کرنا، اللہ کی ذات کی تفصیل، اللہ کے صفات کی تفصیل، اللہ کے فرشتوں کی تفصیل، کتابوں کی، رسولوں کی، قیامت کے دن کی، تقدیر کی، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جانے کے، ان تمام کی جتنے بھی چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، ان ضروری چیزوں کی تفصیل معلوم کر کے ہر ایک کے اوپر تفصیل کے ساتھ ایمان لانے کا نام، دل سے تصدیق کرنے کا نام ایمان مفصل ہے۔ اور جب اس کو آپ زبان سے ادا کریں گے تو جن عبارت اور جن کلمات اور جن الفاظ کے ذریعے آپ اپنی زبان سے اس کو ادا کریں گے اس کو صفت ایمان مفصل کہتے ہیں۔ وہ کیا ہے صفت ایمان مفصل جس سے تفصیلی ایمان کا اقرار ہوتا ہے؟ وہ یہ ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والبعث بعد الموت والقدر خیرہ وشرہ من اللہ۔ ترجمہ کیا ہے؟ میں اللہ پر ایمان لایا، اس کے فرشتوں پر ایمان لایا، اس کی کتابوں پر ایمان لایا، اس کے رسولوں پر ایمان لایا، آخرت کے دن پر ایمان لایا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جانے پر ایمان لایا، تقدیر کی اچھائی اور برائی اللہ کی طرف سے ہونے پر ایمان لایا۔ یہ 6 چیزوں پر ایمان لانے کا نام تفصیل کے ساتھ اس کو ایمان مفصل کہتے ہیں۔ تو یہ جو 6 چیزیں بتائی گئی ہے یہ تمام دین اسلام کے عقائد کی جڑ ہے، اور اس کو ضروریات دین کہتے ہیں۔ ان 6 میں سے کوئی شخص اگر کسی ایک کا بھی انکار کرتا ہے تو وہ شخص مسلمان باقی نہیں رہتا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ان 6 چیزوں کو تفصیل کے ساتھ جاننے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے بارے میں ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ کیا ایمان لانا اللہ کے بارے میں، اس کی ذات اور اس کے صفات کے بارے میں کیا عقیدہ اور کیا یقین رکھنا۔ اسی طرح فرشتوں کے بارے میں کیسا ایمان لانا، کتابوں کے بارے میں کیسا ایمان لانا، رسولوں کے بارے میں کیسا ایمان لانا، آخرت کے دن کے بارے میں کیا کیا عقیدہ رکھنا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جانے پر کیسا عقیدہ رکھنا، تقدیر کی اچھائی اور برائی اللہ کی طرف سے ہونے کا کیا مطلب، اس پر کیسا عقیدہ رکھنا۔ انشاءاللہ آگے کے دروس میں اس کو ہم تفصیل سے لیں گے۔ اگلی مجلس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آمنت باللہ یعنی اللہ پر ایمان لانے کے تعلق سے اور اللہ کی ذات کے تعلق سے، اس کے صفات کے تعلق سے کیا عقیدہ رکھنا ہے، یہ ہم اللہ پر ایمان لانے کے بارے میں اگلی مجلس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بات رکھیں گے۔ اس مجلس کو، اس درس کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اس کو آپ بار بار سنیں اور بار بار آپ اس کو تکرار کرنے کی کوشش کریں، اور کتاب اگر آپ کے پاس دستیاب ہو تو اس کو بار بار پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارے عقائد اور ہمارا ایمان مضبوط ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان دروس کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ جو ارادہ کیا ہے کہ مکمل کتاب کے دروس دینے کا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ہمارے ان دروس دینے میں ہماری مدد فرمائے۔ صحیح علم، صحیح عقیدہ، صحیح عمل اللہ تعالیٰ ہم کو عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔